یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا چاہتے۔ پہلے بھی جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف، اور اس وقت نواز شریف کے تو ماشاءاللہ وہ تو ماہر ہیں اس معاملے میں، ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا کر معافی مانگ کر جنرل پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کر، شیف تک کو لے کر، جہاز پورا بھر کے وہ سرور محل میں ماشاءاللہ چلے گئے۔ وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو بے ایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے، جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر، کہ یہ پرائیویٹ وکیل کوئی سرکاری ادارہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور پھر نواز شریف کا وکیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، اس کو فیس یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر دے سکتا ہے اس کو فیس؟ تو فیس کس نے دی ہے؟ نواز شریف نے فیس دی ہوگی لا محالہ۔ تو میں نے کہا جی کہ نواز نہیں، اچھا پھر بس پھر جج صاحبان جی سن کر تو پھر ریزرو ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد سناتے ہیں یا الیکشن سے پہلے سناتے ہیں۔ تینوں فیصلے جو ہیں یہاں ہائی کورٹ کی نظر ہوئے، میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ بالا عدلیہ کو دفاع کروں، میں دل سے چاہتا ہوں کہ عدالتوں کی عزت کی جائے، مگر میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ایک اگلے دن بھی ایک نیب کے کیس میں وہ پروسیکیوٹر صاحب آئے، راجہ مظفر صاحب، اور ایک جعلی کاغذ انہوں نے پیش کر کے 3 تاریخیں لیں اس میں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست تھی، ریویژن تھی، یہاں اسی عدالت میں 3 تاریخیں جعلی کاغذ دے کے لی کہ یہ جی لا تو یہ بن گیا، لا یہ بن گیا، لا یہ بن گیا، اور پھر آخری موقع پر یہ کہا کہ یہ 23 مئی 2023 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جی، یہ ایکٹ ہے، اور ہم اسے کہیں کہ جی یہ بالکل جعلی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے لا منسٹری کو بلایا، اور لا منسٹری والے آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل جعلی ہے، یہ تو قانون ہے ہی نہیں۔ آج میں نے کہا کہ اگر عمران خان کے کسی وکیل نے ایسی حرکت کی ہوتی تو آپ نے اسے اندر کر دیا ہوتا، اور آپ نے بار کونسل کو بھی لکھ دیا ہوتا کہ اس کا لائسنس سسپینڈ کریں، اور آپ نے لکھا ہوتا کہ عدالت کو دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ماشاءاللہ چہیتے ہیں، نیب ہے، اور وہ ماشاءاللہ راجہ صاحب ہیں، راجہ مظفر، تو وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ بالکل جھوٹ ہو، فراڈ ہو، جعلی کاغذ ہو، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور الٹا ہر پیشی پر کہا کہ گرفتار نہیں کیا عمران خان کو، اور آخری پیشی پر آ کر جب کام ہو گیا تو کہا جی یہ تو گرفتار ہو گیا، عمران خان کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ جج صاحب کو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ فراڈ کر کے تاریخیں لے کے اور انہوں نے بیان دیا کہ عمران کو گرفتار نہیں کیا۔ ہاں، اب یہ پریمیم اپنے فراڈ کا یہ پریمیم لے رہے ہیں کہ گرفتار کیا۔ ماشاءاللہ جج صاحب عظمت ہے، عظیم ہے، انہوں نے ہماری خارج کر دی کہ چونکہ اب گرفتار ہو گئے ہیں لہذا قبل از گرفتاری کی ضمانت خارج کی جاتی ہے، داخل دفتر کرتی۔ ایک الیکشن کمیشن میں نے یہ عرض کیا کہ جی انہوں نے صدر لگنا ہے، تاریخیں دے کے آج بھی دیکھ لیں آپ، ہم نے پھر الیکشن کروا دیے، وہ بھی اگرچہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اللہ ہی مالک ہے باہر کا۔ یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا چاہتے۔
پہلے بھی جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف. اور اس وقت نواز شریف کے تو ماشاءاللہ وہ تو ماہر ہیں اس معاملے میں, ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا کر معافی مانگ کر جنرل پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کر, شیف تک کو لے کر, جہاز پورا بھر کے وہ سرور محل میں ماشاءاللہ چلے گئے. اور بے نظیر بھٹو چونکہ ان کو جس طرح سے حکم جاری کر کے جج کو کہ سزا کرو, ہم نے ٹیپیں چلائیں, آپ نے دیکھا, اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو قانون اس نے یہ بنا دیا کہ اگر پارٹی ٹکٹ لینا ہے تو پارٹی کا سربراہ خود حاضر آئے. اب اسے پتا تھا کہ نہ نواز شریف آ سکتا ہے کیونکہ 10 سال کا اس کو تو پابند کر کے بھیجا ہوا ہے, ڈسپیچ کر کے, اور سعودی کا یہی شرط, اور نہ بے نظیر آ سکتی ہے کیونکہ اسے تو ماشاءاللہ فل ڈوز دلائی ہے. جس طرح میں نام نہیں لیتا, وہ جج صاحب فوت ہو گئے ہیں مگر ڈی پی تھی. تو وہ اس وقت نواز شریف نے کہا میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں, ہماری پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے. بی بی نے کہا ہمیں ایک ہی بائیکاٹ کافی ہے, 1985 والا. غیر جماعتی اسمبلی بنا دی تھی ضیاء الحق نے, اور وہ سارا ستیہ ناش کر کے ایک سیاسی منظر نامے کا رکھ دیا تھا. بائیکاٹ اب کسی قیمت پہ نہیں ہوگا. ہم ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. بے نظیر کا نام بیچ میں سے فارغ کر دیا گیا, مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے, راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. نواز شریف نے کیا کیا, اپنے آپ کو ہٹا کر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا لیا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کو تیر کے نشان پر لڑنے کی اجازت مل گئی اور مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر لڑی. اور ظاہر ہے پھر پیٹریاٹس بنے اور کس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی وہ آپ کے سارا سامنے ہے. پھر بھی انہوں نے ضد کی, انا کی تسکین تو ہو گئی, نہ نواز شریف رہا نہ بے نظیر رہی. لیکن تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی؟ او بھائی وہ پھر بھی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھے نواز شریف ہی پارٹی چلاتا ہے. اور بے نظیر بھٹو جہاں بھی تھی وہ چلاتی تھی, مخدوم امین فہیم کے پاس کچھ نہیں تھا. اب پھر تم نے وہی حرکت کی ہے اور اب ماشاءاللہ عدالت نے بھی پورا اسے ایک موقع فراہم کر دیا. اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ کیا ہماری اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں. بظاہر کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اور دیگر فیصلے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں تو 2+2 10 بھی ہو رہا ہے اور 2+2 8 بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ مالک ہے, اللہ سے دعا گو ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ایک کیس میں بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا جو ہے منصف کا کام, منصف کا جو ہے انصاف کرنا, یہ اللہ کے تفویض شدہ اختیارات میں سے ہے. اور وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو بے ایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا, فراہم کرے گا. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر. صاحب پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے. میں تو ساروں کی اصلاح احوال چاہتا ہوں. اگر مولوی مشتاق کی نعش کو مکھیوں نے حملہ کر کے اللہ نے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا, بھگدڑ مچی تھی اور اس کی نعش کالی سیاہ ہو کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی. سارے پاکستان نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی, اگلے جہان میں تو دوزخ
ہی ہے. سو یہ بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا, وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے, تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے, اس کے کیا اثرات ہوں گے فیصلہ